میرے بھائیوں، میلاد آ گیا ہے حضور کا۔ آپ بالکل ہم اس پہ کہتے ہیں کہ اس سے بڑی خوشی ہمارے آپ کے لیے، کسی بھی صاحب ایمان کے لیے دنیا میں اس سے بڑی کوئی خوشی ہے ہی نہیں۔ اس لیے اس خوشی کا، اللہ کی اس نعمت کا جس طور پر بھی آپ چرچا کر سکیں اور جس طور پر بھی اس کا اظہار کر سکیں، آپ جم کر کے کیجئے۔ آپ کمکمے لگائیے، لائٹیں لگائیے، جھنڈیاں لگائیے، مٹھائیاں بانٹیے، کھانا کھلائیے اور صدقہ و خیرات کیجئے۔ آپ جس طور پر بھی یہ خوشی منا سکتے ہیں بالکل منائیے۔ آپ کو کسی سے دلیل لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کبھی کبھار دنیا کو کچھ چیزیں بتانی بھی پڑتی ہیں، دکھانی بھی پڑتی ہیں، اور اللہ نے بھی تو ہمیں یہی حکم دیا ہے کہ جب تمہیں کوئی نعمت ملے تو اس کا چرچا کرو، اس کا اظہار کرو اور لوگوں کو بتاؤ کہ دیکھو ہم پر اللہ کا کتنا بڑا انعام ہوا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آمد اور حضور کی ولادت سے بڑھ کر کے کائنات میں کسی بھی صاحب ایمان کے لیے اور کوئی نعمت اور خوشی ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ اس لیے اس خوشی کا جس طور پر بھی آپ اظہار کر سکیں جم کر کے کیجیے۔ لیکن ایک بات آپ دھیان میں رکھیے گا، یقیناً یہ حضور کی آمد اور حضور کی ولادت ہمارے لیے سب سے بڑی اللہ کی نعمت ہے، اور نعمتوں کے اظہار اور چرچے کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ لہٰذا اس دن حضور کے میلاد پر آپ خوشی منا کر کے دنیا کو بتائیں اور دنیا کو دکھائیں کہ آج کا یہ دن، میرے نبی کی ولادت کا دن، ہمارے لیے کتنا بڑا دن ہے اور ہمارے لیے سب سے بڑا عالمی تہوار ہے۔ یقیناً اس کو دکھائیے لوگوں کو اور بتائیے لوگوں کو۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ یار، حضور کی آمد پر خوشی کے علاوہ نہ ہمارے دامن میں کوئی ایسی نیکی نہیں ہے، کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ہم اپنی بخشش کی امید لگا سکیں۔ اس لیے جب حضور کا میلاد منانا اور حضور کی آمد پہ خوشی منانا، تو یار اسے صرف ریاکاری اور دکھاوے کی نظر مت کر دینا۔ یار یہی تو ایک عمل ہے کہ جس سے ہم حضور کی شفاعت کی امید لگا سکتے ہیں۔ اس لیے یہ عمل صرف دکھاوے اور ریاکاری کی نظر مت کرنا اللہ کے واسطے۔ یار جب حضور کا میلاد منانا نا، تو بڑے شوق سے منانا، بڑے ذوق سے منانا، بڑے تڑپ اور لگن کے ساتھ منانا۔ حضور کی میلاد پہ جب تم خوشی منانا نا، تو صرف اپنی ذات کے لیے خوشی مت منانا، صرف اپنے نفس کے لیے خوشی مت منانا۔ آپ کی یہ خوشی صرف اپنا دل بہلانے کے لیے نہ ہو، بلکہ مدینے والے سرکار کو منانے کے لیے ہو۔ حضور کے عشق میں تڑپ کر کے، مچل کر کے اور جھوم کر کے حضور کا میلاد منانا۔ اور یہ جو حضور کے عشق کا میلاد ہوتا ہے نا، حضور کی محبت اور آپ کی یاد کا جو میلاد ہوتا ہے، سر اس کے لیے اسٹیج لگانا ضروری نہیں ہوتا ہے، اس کے لیے لائٹ اور کمکموں کا اہتمام کرنا ضروری نہیں ہوتا ہے، اس میں مجمع ضروری نہیں ہے اور بڑے بڑے مولانا، مقرر اور ناطخاں ضروری نہیں ہے۔ سر حضور کی محبت کا جو میلاد ہوتا ہے نا، آپ کے عشق کا جو میلاد ہوتا ہے، سر اس کے لیے بس اتنا ضروری ہے کہ دل میں ہو یاد تیری اور گوشہ تنہائی ہو۔ یار گھر کا ایک کونا ہو، آپ اپنی زیادہ سے زیادہ اپنی فیملی کو اکٹھا کر لیجئے، اپنے بچوں کو اکٹھا کر لیجئے اور محبت کے ساتھ، تڑپ کے ساتھ آپ بھی حضور مصطفیٰ جان رحمت پہ درود پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی پڑھوائیں۔ آپ خود انہیں نعت سنائیں اور اپنی فیملی سے کہیں، اپنے بچوں سے کہیں کہ وہ سب بھی کم سے کم ایک ایک شعر حضور کی محبت میں سنائیں، حضور کی یاد میں سنائیں۔ آپ اپنے نبی کی باتیں انہیں بتائیے، آپ اپنے نبی کی حدیثیں انہیں سنائیے۔ آپ اپنے بچوں کو بتائیے کہ میرے نبی کے کھانے کا انداز کیسا ہوا کرتا تھا، میرے نبی کے اٹھنے بیٹھنے کا انداز کیسے ہوا کرتا تھا، میرے حضور کے چلنے کا طریقہ کیا ہوا کرتا تھا، میرے حضور کے معمولات کیا ہوا کرتے تھے، آپ کے معاملات کیسے ہوا کرتے تھے، آپ دشمنوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے تھے اور اپنوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا کرتے تھے۔ آپ اپنے گھر میں نا اپنے نبی کی سیرتیں بیان کر کے اور اپنے نبی کی سیرت کی کتابیں اپنے گھر میں لا کر کے خود پڑھ کے اور اپنے بچوں سے، اپنی فیملی سے پڑھوا کر کے ایک میلاد اس طرح ضرور منائیں۔ یار ہم اپنے گھر میں سب کا تذکرہ کرتے ہیں اور سب کی باتیں کرتے ہیں، مگر افسوس کے ساتھ ہمیں کہنا پڑتا ہے بہت سارے مسلمان گھر ہیں کہ سالوں سال ہو جاتا ہے ان کے گھر میں کوئی مولوی آ کر کے کر دے الگ بات ہے، کوئی مولانا آ کر کے کر دے الگ بات ہے، اور ایک رسمی طور پر گھر پہ میلاد رکھ لیں یہ الگ بات ہے۔ اپنے ساتھ بیٹھ کر کے، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ کبھی ایک دفعہ خود نہیں پڑھ سکتے، بچے نہیں پڑھ سکتے، تو آج کل تو موبائل فون کا دور ہے، گھر گھر میں موبائل ہے۔ یار اس موبائل سے گانے بجتے ہیں،
کیا کیا بجتے ہیں، کبھی سب مل کر کے اس موبائل کے ذریعے سے محبت کے ساتھ حضور کی نعتیں سنی جائیں، گھر میں سب کے ساتھ بیٹھ کر کے حضور کی باتیں سنی جائیں۔ یار دل کا تذکرہ ہمارے گھروں میں ہوتا ہے، کبھی کبھی اہتمام کے ساتھ اپنے نبی کا بھی تذکرہ کر لیا کریں، اور کبھی نہ کر سکیں تو کم سے کم جب حضور کا میلاد آئے، حضور کے ولادت کا دن آئے، تو ان دنوں میں کم سے کم اپنے نبی کے اس طرح کے میلاد کا ضرور اہتمام کیا کریں۔ آپ کو میں ایک چھوٹا سا واقعہ سنا دوں، یہ ہمارے پڑوسی ملک میں کوئی حاصل پورا کر کے ہے، وہاں میں نے کہیں ایک کلپ میرے پاس کسی نے بھیجی تھی، میں نے اس کو سنا کہ حاصل پورا میں ایک میلاد کی محفل سجائی گئی اور اس میں ایک عمرے کا ٹکٹ رکھا گیا۔ کہتے ہیں جب محفل کا اختتام ہوا تو پھر اب جو مجمع میں سارے لوگ تھے ان کے نام کی قرآن اندازی ہونے لگی۔ ایک ٹکٹ تھا عمرے کا اور ایک بندے کو بھیجنا تھا، اب سوال ہوا کس کو بھیجا جائے، تو لوگوں نے اپنے اپنے نام لکھوائے اور ان کے ناموں کی قرآن اندازی ہونے لگی۔ قرآن اندازی سے پہلے ایک اعلان کیا گیا کہ جس کے نام کی پرچی نکلے گی اس کا مجمع میں ہونا ضروری ہے، ورنہ پھر اس کے نام کی پرچی کینسل کر دی جائے گی۔ کہتے ہیں پھر قرآن اندازی ہوئی، پرچی کھولی گئی، اس میں نام نکلا نسیم بی بی کا اور ان کے شوہر کا نام اعلان ہوا نصیر احمد۔ نصیر احمد ایک نہایت غریب آدمی تھا، پھٹے پرانے لباس تھے، مزدور، دن بھر پھاوڑا چلا کر کے رکشے کھینچ کر کے روز کما کر کے روز بچوں کو کھلانے والا تھا۔ یہ دوڑتا ہوا اسٹیج پر آیا اور اسٹیج پہ آ کر کے نصیر احمد نے کہا یہ جو پرچی نسیم بی بی کے نام سے نکلی نا، یہ میری بیوی کے نام کی پرچی ہے، میری زوجہ کے نام کی پرچی ہے۔ اور پھر کہتے ہیں مارے خوشی کے اس کی آنکھیں بھر آئیں اور آنسو چھما چھم برسنے لگے، اور پھر اسٹیج پر ہی اپنی خوشی کا اظہار کرنے لگا، مدینے کی طرف رخ کر کے کہتا ہے واہ مدینے والے، ہم غریبوں پہ اتنا کرم کرتے ہیں، واہ مدینے والے، واہ مدینے والے۔ یہ ایک ہی نعرہ لگا رہے تھے اور خوشی میں بالکل مست تھے۔ کہتے ہیں یہ اپنی خوشی میں مگن تھے، لیکن یکا یک نصیر کی خوشی نہ غم میں بدل گئی، ان کے دل پہ قیامت ٹوٹ پڑی۔ عورتوں والے مجمع سے آواز آئی کہ یہ نسیم بیوی جن کے نام سے پرچی نکلا ہے یہ مجمع میں موجود نہیں ہے، لہٰذا یہ پرچی کینسل کی جائے اور دوسری پرچی اٹھائی جائے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں وہ پرچی سائٹ میں رکھ دی گئی اور دوسری پرچی وہ ہلانے لگے اور دوسری پرچی اٹھانے کی تیاری کرنے لگے۔ نصیر احمد نے ہاتھ جوڑے اور رو کر کے کہا اللہ کے واسطے تم لوگ ایسا مت کرنا، پرچی کینسل مت کرنا، باہر میری سائیکل کھڑی ہے، میں ابھی گھر جا رہا ہوں اور 5 منٹ میں اپنی بیوی کو یہاں لا کر کے حاضر کر دوں گا، خدا را پرچی کینسل مت کرنا۔ بڑے دنوں سے آس لگا کے بیٹھے ہیں کہ مدینے جائیں گے، آج میری بیوی کے نام سے پرچی نکل آئی تو خدا را اسے کینسل مت کرو، ایسا تم مت کرنا، میں ابھی جا کر کے 5 منٹ میں اپنی بیوی کو بلا کے لاتا ہوں کہ تو یہاں پڑی ہے، آیا ہے بلاوا ہمیں دربار نبی سے، چل ہمیں سرکار کے در سے بلاوا آ گیا، میں 5 منٹ میں اپنی بیوی کو حاضر کر دوں گا، خدا را پرچی کینسل مت کرنا۔ ہم غریب ضرور ہیں لیکن دل کے گوشے گوشے پر ہمارے مدینہ مدینہ لکھا ہوا ہے، خدا را پرچی کینسل مت کرو۔ نصیر احمد گڑ گڑاتے رہے، روتے رہے اور لوگوں کے ہاتھ پاؤں جوڑتے رہے، لیکن کسی نے نصیر کی آواز نہ سنی اور پرچی سائڈ رکھ کر کے اور تمام پرچیاں آپس میں ہلا کر کے جب دوسری پرچی اٹھانے کی باری آئی نا تو نصیر احمد کی چیخ نکل گئی۔ جب کسی نے نصیر احمد کی بات نہ سنی نا تو پھر نصیر احمد نے ان کو سنایا جو ساری کائنات کی سنتے ہیں۔ نصیر احمد نے گنبد خضرا کی طرف رخ کیا اور ایک تڑپ کے ساتھ، درد کے ساتھ کہا کہ مدینے والے یہ لوگ میرا درد نہیں سمجھ رہے ہیں، یہ لوگ میرا عشق نہیں سمجھ رہے ہیں، یہ میری محبت کی قدر نہیں کر رہے ہیں، مدینے والے یہ میری سن نہیں رہے ہیں، لیکن آج ان کو پتہ چل جانا چاہیے کہ جس کی کوئی نہیں سنتا نا اس کی مدینے والے سرکار سنا کرتے ہیں۔ سرکار بڑی تمنا ہے آپ کے در پہ آنے کی، خدا را اپنے در پہ بلا لیجئے۔ پھر کہتے ہیں فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ نصیر احمد نے تڑپ تڑپ کر کے اپنی آقا کو پکارا اور کہا آج ان کو پتہ چلنا چاہیے کہ مدینے والی سرکار نے ہماری سن لی ہے۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے پرچیاں ہلائیں اور پھر کہتے ہیں جب دوسری پرچی نکالی نا اور پرچی کھول کر کے جب نام کا اعلان ہوا تو پورے مجمع کی چیخ نکل گئی۔ اس بار جو پرچی نکلی نا وہ خود نصیر احمد کے نام سے پرچی نکلی۔ اللہ اکبر۔ پورا مجمع چیخ پڑا اور لوگوں نے آ کر کے نصیر احمد سے اس کی وجہ پوچھی
کہ نصیر تو کون سا ایسا مبارک کام کرتا ہے، کون سا ایسا نیک عمل کرتا ہے یار کہ پہلی پرچی تیری بیوی کے نام سے نکلی، اس کے غیر حاضر ہونے کی وجہ سے وہ پرچی کینسل کر دی گئی، تو دوسری پرچی تیرے نام سے نکل آئی۔ کچھ تو ہے کہ جس کی وجہ سے تیرے ہی گھر کے نام لوگوں کا نام نکل رہا ہے، تو بتا آخر تیری فیملی، تیرے گھر والے اور تو کون سا ایسا نیک عمل کرتا ہے۔ تو اب نصیر احمد کی گھگی بندھی اور وہ چھما چھم اس کی آنکھیں برسنے لگیں، اور اس نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی عمل نہیں ہے، بس ایک عمل ہے کہ مدینے والے سرکار سے محبت بہت کرتے ہیں، مدینے والے سرکار سے عشق بڑا کرتے ہیں، اور مدینے کی یاد ہمیں بہت آتی ہے۔ ایک دن ہم اپنے گھر میں بیٹھ کر کے اپنی بیوی کے ساتھ رو رو کر کے میں کہہ رہا تھا کہ نسیم بیوی یہ بتاؤ کیا کبھی ہم بھی حضور کا مدینہ دیکھیں گے؟ روز کماتے ہیں، روز خرچ ہو جاتا ہے، روز کماتے ہیں، روز ختم ہو جاتا ہے، ہمارے پاس اتنی آمدنی نہیں ہے کہ ہم کبھی مدینے کی امید لگا سکیں، تو کیا ہم کبھی وہ حضور کی گلیاں نہیں دیکھ پائیں گے؟ کیا ہم کبھی وہ حضور کا مبارک شہر نہیں دیکھ پائیں گے جن شہروں میں مصطفیٰ چلا کرتے تھے، جن گلیوں میں حسنین کریمین کھیلا کرتے تھے؟ کہتے ہیں اس طرح ہم میاں بیوی آپس میں مدینے کی اور مدینے والے سرکار کی باتیں کر رہے تھے، ہم میلاد کر رہے تھے، ہم آپس میں حضور کا میلاد منا رہے تھے اور ہماری آنکھیں برس رہی تھیں۔ کہتے ہیں ہمارے اس میلاد کی محفل کی ہمارے بچوں کو خبر ہو گئی، ہم بات کر رہے تھے، ہمارے بچوں نے ہماری باتیں سنی اور انہوں نے دیکھا کہ ہم رو رہے ہیں، تو وہ ہمارے پاس آئے اور انہوں نے ہمارے آنکھوں سے آنسو پوچھے اور انہوں نے کہا کہ بابا اگر آپ نے مدینے والے سرکار سے عشق کیا ہے تو اس عشق کا امتحان بھی دینا پڑے گا۔ میں نے کہا بچوں امتحان کیا دینا ہے؟ انہوں نے کہا بابا یقیناً ہماری آمدنی اتنی نہیں ہے کہ ہم کھا کر کے کچھ بچا سکیں اور مدینے جانے کی تیاری کریں، تو اگر ہم اپنی آمدنی کا کچھ حصہ کھانے پینے کے علاوہ بچا نہیں سکتے ہیں تو ایسا کریں ہم کھانا ہی اپنا کم کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، ہم کھانا ہی اپنا کم کر دیتے ہیں، اب ہم دونوں ٹائم کھانا نہیں کھایا کریں گے، ہم صرف ایک وقت کھانا کھائیں گے اور ایک وقت کا خرچ ہم بچا کر کے مدینے کی تیاری کریں گے۔ اللہ اکبر۔ نصیر احمد نے لوگوں کو بتایا کہ 4 سال ہو گئے ہیں ہمارے گھر والوں نے دوسرے وقت کا کھانا نہیں کھایا ہے۔ ایسا عشق، اللہ اکبر۔ پورا مجمع چیخ پڑا، اور پھر کہتے ہیں کہ جب نصیر احمد نے اپنے عشق کی یہ داستان سنائی نا، تو پھر ہر کسی کے دل میں اس غریب عاشق کی محبت پیدا ہو گئی، اور پھر کسی نے 1000 دیے، کسی نے 500 دیے، کسی نے 100 دیے، کسی نے 50 دیے، اس کو تحفتاً لوگ نذرانہ پیش کرنے لگے۔ اور پھر کہتے ہیں اس غریب عاشق رسول کو سرکار کے اس عشق پر اور سرکار کی اس میلاد بیان کرنے پر سرکار نے اتنا نوازا نا، کہتے ہیں پھر نصیر احمد نے گھر میں تالا لگایا اور اپنی بیوی کو، اپنے دونوں بچوں کو، پوری فیملی کو لے کر کے وہ سرکار کے مدینے میں حاضر ہوا۔ تو یار جب گھر میں کوئی درد کے ساتھ نا، عشق کے ساتھ حضور کی میلاد مناتا ہے، حضور کی محبت میں آنسو بہاتا ہے، اور ان کے عشق میں جب کوئی روتا ہے نا، تو مدینے والے سرکار اسے محروم نہیں چھوڑتے ہیں۔ یہ ایک محفل، ایک میلاد اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ آپ بھی اپنے گھر میں ضرور اس طرح کی منائیں۔